يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم نعمتي التي أنعمت عليكم نعمتي التي أنعمت عليكم أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين فضلتكم تا پہ کیا ہے؟ زبر اور پیش کے درمیان کی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر سے وَأَنِّي فضلتكم على العالمين یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت وہ جو میں نے انعام کی تم پر، اور بے شک فضیلت دی میں نے تم کو اوپر تمام جہانوں کے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت جو میں نے تم پر انعام کی، اور یہ کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت عطا کی. ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کئی رکوعات میں تقریباً 10 رکوع ایسے ہیں کہ جس میں بنی اسرائیل کو خطاب کر کے انہیں بہت سی باتیں سمجھائی گئیں. اللہ تعالیٰ نے ان پر جو انعامات کیے انہیں گنوایا گیا، اللہ کے جو احسانات تھے ان پر انہیں یاد دلائے گئے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا لا تجزي نفس عن نفس شيئا نفس عن نفس شيئا شيئا حمزہ کو واضح کریں. شیئا شیئا نہیں، شیئا. پھر سے واتقوا ایک آواز میں. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها يقبل نہیں پڑھیں گے، پھر سے ولا يقبل منها
اب منہا نہیں ہے، منہا، منہا، ولا يقبل منها عدل ولا منہا کو مارک کیا، پھر سے پڑھیں، ولا پھر سے ابھی بھی منہا کی آواز آ رہی ہے، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہ کام آئے گا، نہ بدلہ دے گا، نہ جزا دے گا. جزا بدلے کو کہتے ہیں. نفسن کوئی نفس، ان نفسن کسی نفس کو، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ، ولا تنفعها اور نہ نفع دے گی اس کو، شفاعتن کوئی سفارش، ولا هم ينصرون اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، تمہارے سامنے ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس میں کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، کوئی کسی کو فائدہ نہ پہنچا سکے گا، کوئی کسی کی مدد نہ کر سکے گا. ولا يقبل منها عدل اور نہ اس سے کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا. ولا تنفعها شفاعۃ اور جس نے خود خرابی کی ہوگی اس کو کسی اور کی سفارش بھی کام نہ آئے گی. ولا هم ينصرون اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے. بنی اسرائیل چونکہ امامت کو اپنا نسلی اور وراثتی حق سمجھ رہے تھے تو انہیں بتایا گیا کہ نہیں، امامت وراثت میں نہیں ملتی. اور پھر اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ چونکہ تم نے اپنا فرض ادا نہیں کیا، اب امامت تم سے ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کی اولاد یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں منتقل ہو رہی ہے. گویا ایک طرح سے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے بات جو شروع کی گئی، اختتام پر بھی بنی اسرائیل کو دوبارہ خطاب کیا گیا اور اصل بات سمجھائی جا رہی ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو جو انصاف پسند تھے انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن جو متعصب تھے انہوں نے بات سمجھنے کی بجائے، نصیحت قبول کرنے کی بجائے ضد، عداوت اور حسد کا ثبوت دیا اور مزید اللہ کی ناراضگی مول لی.